www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک چھاؤنی بنائی، الحما، کیونکہ آپ کے دور میں اسلام کو بہت تیزی سے غلبہ نصیب ہوا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع ہوتی چلی گئیں، شام کی طرف بھی بڑھتے چلے گئے، یورپ میں یورپ کے قریب پہنچ گئے، اسی طرح مشرق میں بھی اور جنوب مشرق میں بھی، اور مشرق کی طرف آ کر مزید جنوب کی طرف، ہر طرف، اور شمال میں تو بہت زیادہ، اور وسطی ایشیا تو ہزاروں میل دائیں بائیں سلطنت پھیل گئی، تو اسی حساب سے، اسی اعتبار سے فوج کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت، اونٹوں کی ضرورت ہے۔ تو گھوڑے اور اونٹ اس وقت ایسے تھے جیسے آج کے دور میں ٹینک ہوتا ہے، جیپ ہوتی ہے، فوجی ٹرک ہوتے ہیں، بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد میں ضرورت تھی ان کی۔ تو آپ نے چھاؤنیاں بھی قائم فرمائیں، ان میں ایک چھاؤنی کا ذکر یہاں آتا ہے جو مدینہ منورہ کے قریب تھی، اس میں اپنے غلام کو انہوں نے انچارج بنایا، اس کا نگران بنایا، جیسے کرنل ہوتا ہے، کرنل سے آگے پھر بریگیڈیئر ہوتا ہے، تو لگتا ہے کرنل کا عہدہ، میجر اور کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، اس قسم کا عہدہ ان کا تھا، کیونکہ بہت بڑی چھاؤنی تھی جس کی نگرانی مشکل کام ہوتا ہے اور ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ ہونئی ان کا نام تھا۔ آپ نے انہیں ہدایات دی، یا ہونئی اغمم جناحک علی المسلمین واتق دعوت المظلوم۔ وہ چھاؤنی تھی مربوں پر، ایکڑوں پر نہیں، مربوں، کئی گاؤں اس میں آ گئے، چھوٹے موٹے کئی گاؤں۔ اب بھی جو چھاؤنیاں بنتی ہیں بڑی بڑی، ان میں ایسے ہی ہوتا ہے، میلوں میں ہوتی ہے، ان کے اب کے ہتھیار اور طرح کے ہیں، جگہ جگہ ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں اب تو۔ تو وہاں پر آبادی ہوتی ہے جو بیچ میں آ جاتی ہے، جب حکومت کوئی زمین لیتی ہے، اور یہ وہ زمین لی جو بیکار پڑی تھی، بنجر تھی، جنگلی گھاس جیسے ہوتی ہے، خودرو گھاس، اس قسم کی چیزیں وہاں ہوں گی، باقی کسی کے زیر استعمال ہوں یہ نہیں ہے۔ البتہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو اس میں آتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کھیت بنا رکھے ہوتے ہیں، اس میں ان کا کام چلتا ہے، وہ آباد تھے وہاں۔ تو سارا رقبہ تحویل میں لے لیا، جیسے سرکاری تحویل ہوتی ہے، کیونکہ چھاؤنی میں تو پھر حفاظتی انتظامات، نگرانی، اور اس میں کوئی اور نہیں آ سکتا، یہ سارا نظام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو وہاں پہلے سے آباد ہیں، پہلے سے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھوں میں، کیا ان کو بھی ہٹانا پڑتا ہے یا ہٹایا جائے گا؟ تو اس دور میں جو آ رہا ہے وہ ان کی ہدایات آ رہی ہیں اس دور کے لیے۔
کہ دیکھو اپنے بازو ذرا سمیٹ کے رکھنا، قابو میں رکھنا، مسلمانوں پر زیادتی نہ کرنا جو وہاں پہلے سے آباد چلے آ رہے ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں آباد، اسلام آنے سے پہلے سے بیٹھے ہیں، ان کے آباء و اجداد وہاں رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ رہتے ہیں تو ان کی قبریں بھی وہیں ہوں گی، قبرستان بھی ہوتے ہیں، تو ان سے سختی نہیں کرنی۔ اور دیکھو واتق دعوت المظلوم، اور دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اقتدار میں جب انسان ہوتا ہے تو ایک طاقت کا نشہ آ جاتا ہے، تو اس لیے انہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو گورنر کو، فوجی کو، افسر کو، جرنیل کو کیا ہدایات دی جائیں گی، چاہے وہ سیاسی عہدے پر آ رہا ہو چاہے وہ فوجی عہدے پر آ رہا ہو، تو وہ یہ دی جاتی ہیں ہدایات اسلام میں۔ آج کے اس جو ہے قوانین مارشل لا کا یا سول لا، اس میں گورنر کو، صدر کو، وزیر اعظم کو یہ ہدایات کچھ نہیں دی جاتی کہ اللہ سے ڈرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو آتے ہی پہلے سے بد دعائیں لیے ہوئے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آتے لاتے ہی ظالم کو ہیں ان سیٹوں پر، ان عہدوں پر۔ فوجی افسروں کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، تو فوجی ہو یا پولیس والا ہو، جج ہو یا سول ہو یا نوکر شاہی ہو، یہ ایک نشے میں مست ہوتے ہیں، عہدے آ جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی نوکر شاہی ایسے ہی جس طرح کی اس حساب سے تھی، تو اقتدار اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ساتھ ساتھ اس پر نظر رکھتے تھے، علاج کرتے تھے کہ یہ نشہ، اس نشے سے نقصان نہ ہو جائے، نشہ نہ آنے پائے اقتدار کا، تو ڈرا دیا پہلے کہ اتق دعوت المظلوم فإن دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ اور ارشاد فرمایا، ہدایت دی کہ وادخل رب السریمہ ورب الغنیمہ، کہ جو تمہاری چراگاہ ہے، چھاونی بنائی ہے، اس میں تو اب جانور جو ہیں، اونٹ جو فوج کے ہیں وہ چریں گے، گھوڑے چریں گے، صدقے کے جو حکومت کے پاس آتے ہیں، وصول ہوتا ہے مال، وہ ہیں حما، وہ چرتے ہیں۔ تو اب یہ جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، ان کے بھی تو جانور ہیں، بھیڑ، بکریاں، دمبے، اونٹ۔ تو فرمایا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ریوڑ ہوتے ہیں، 20 25 15 20 25 30 اونٹ ہیں کسی کے، ایسے ہی بکریاں 50 60 70، یہ چھوٹے چھوٹے ریوڑ ہیں، ان کو جانے دینا، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، ان کے جانور اگر چریں گے تو ان کو چرنے دینا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِيَّايَ وَنَعْمَ ابن عوف وَنَعْمَ ابن عفان، دیکھو عبد الرحمن بن عوف کے جو جانور ہیں نا، ان کے ریوڑ ہیں، رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی ہیں، بہت مالدار رئیس۔ حضرت عثمان بن عفان بہت بڑے رئیس، مالدار، ان کے ریوڑ جانور، انہیں قریب نہ آنے دینا، انہیں قریب مت پھٹکنے دینا چھاونی میں، حالانکہ وہ حکومت کے شریک، وزراء کی حیثیت ان کی، کور کمانڈر کی، وزراء کی، مشیر، جسے آج کی زبان میں بیوروکریٹس کہتے ہیں، وہ، لیکن وہ ظالم قسم کے نہیں تھے، لیکن تھے تو بڑے بڑے لوگ کہ ان کے مقابلے کا کوئی تھے ان جیسے۔ فرمایا انہیں کوئی رعایت نہیں ہے، حالانکہ یہ لوگ تو پہلے سے رعایتیں لے لیتے ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ بادشاہ بھی ڈرتا ہے کہتے ہوئے کہ نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، ووٹ میرے خراب ہو جائیں گے، اس کا قبیلہ ووٹ نہیں دے گا، ان کے جاننے والے ووٹ نہیں دیں گے۔
لیکن یہ جو گندی امریکی جمہوریت ہے، کفر، یہ جب آئے گی تو پھر ایسی چیزیں ہوں گی. جب صالح اور پاکیزہ جمہوریت ہوگی جو اسلام کی ہے، وہاں پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں سب کو ٹھیک ہونا پڑتا ہے، ٹھیک رہنا پڑتا ہے. تو بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے، آمریت تو ہے نہیں، خلافت ہے، اور خلافت میں احکامات ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. یہ طاقت کے بغیر نہیں ہوتا. تو طاقت ہر چیز اللہ نے بنا دی تھی، حاصل تھی مسلمانوں کو، نظام بن چکا تھا. تو فرمایا ان کے جو جانور ہیں ان سے بچانا مجھے، یعنی یہ نہ آئیں. اور وجہ بتائی، کیونکہ ان کے جانور بہت سارے، ایک تو تعداد بڑی ہوگی، اور خود جو فوجیوں کے لیے گھوڑے تھے ان میں آتا ہے یہ بھی کہ تقریباً 40,000 گھوڑے تھے جو اس چھاونی میں تھے. تو اونٹ کتنے ہوں گے، کتنی بڑی ہوگی وہ، مربعوں میں، میلوں میں بلکہ پھیلا ہوا علاقہ ہوگا. تو اس میں بس جو اب علاقے کے جو پرانے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ورنہ ان سے لڑائی ہو جائے گی. ہم کب تک ان پہ لاٹھی چارج کرتے رہیں گے اور آنسو گیس ان پہ برساتے رہیں گے؟ وہ تو لڑیں گے، کہیں گے ہمارا علاقہ ہے، ہم آبا و جدی پشتی یہاں رہتے ہیں، تم نے ہمیں یہاں سے کیوں نکالا؟ جھگڑا نہ ہونے دو. یہ ہے کہ پرامن انداز میں چھاونی بن رہی ہے لیکن لڑائی جھگڑے نہیں. ہمارے یہاں یہ اکاڑا چھاونی بنی ہوئی ہے، آج تک وہاں کے مقامی لوگوں سے لڑائی ہے، فوج کی چل رہی ہے، مقدمے اور لڑائی ہیں، کیونکہ پورے علاقے فوج نے لیے ہیں، اس میں وہ لڑے ہیں کہ ہماری زمینیں ہیں پرانی، ہم بیٹھے. اب اس کا اگر کوئی حل نکال لیں پہلے سے کہ انہیں معقول معاوضہ خوب دیں، کیونکہ آج کی چھاونی کے اندر تو رکھنا مشکل ہوتا ہے، آبادی کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں جاسوس بھی آ جاتے ہیں. آج کل کے دور کے تقاضے مختلف ہو گئے، آلات اور طرح کے ہیں، ہتھیار اور طرح کے ہیں، بارود ہے، حساس چیزیں ہیں، ان سے بہت دور رکھنا پڑتا ہے آبادی کو. قریب آنے جانے والے دیکھیں گے نقل و حرکت فوجی تو وہ دشمن کو بتائیں گے اگر ان میں جاسوس ہوں گے. وہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں آج، لیکن اس کا حل کھلے دل سے نکالنا چاہیے، جیسے حضرت عمر کر رہے ہیں، کھلا سینہ رکھ کر. انہیں معقول معاوضہ دو، جائیں گے. سعودی عرب میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور جہاں پر حکومت توسیع کرتی ہے کوئی کہ ہاں ہم نے لینی جگہ تمہاری، تو وہاں ہر ایک کی جگہ مکان آ رہا ہے، کسی کا مکان، کسی کی دکان. تو لوگ تو وہاں انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری جگہ لے لیں، اچھا آ جائے، کیونکہ اس کی دگنی تگنی قیمت حکومت دے کے انہیں راضی کر کر بھیج دیتی کہ جاؤ یہ لو، تم کہیں اور بنا لو. اگر 1 کروڑ ہے تو 2 کروڑ دیں گے حکومت، 2 کروڑ ہے تو 3 کروڑ دے کر اسے بھیجتی ہے. تو وہاں تو لوگ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ کسی منصوبے میں آ جائیں ہماری جگہ، ہمیں معاوضہ ملے گا، ہم بہت اچھی باہر نکل کے اور جگہ بنا لیں گے. تو یہ چیز اگر ہو تو لڑائی کہاں ہوگی، جھگڑا کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہندوستان میں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، اور بھی کئی ملکوں میں نہیں ہوگی یہ چیزیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بتا رہے ہیں، یہ قانون اور ضابطے بن گئے. پھر دیکھو ان کا خیال رکھو، لیکن ان کا نہیں آنے دو، کیونکہ یہ رئیس لوگ ہیں، ان کے پیداواری یونٹ بہت سارے ہیں. صرف ان کی پیداوار کا اور گھر چلانے کا اور اپنے جو ان کا انحصار ہے وہ ان گائے بھینسوں پر اور ان جانوروں پر نہیں ہے. ان کے کارخانے بھی ہیں، ان کے باغات بھی ہیں، ان کے کھجور کے باغات بھی ہیں، ان کی زرعی زمینیں ہیں جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، سارا کام ان کا. تو ان کے جانور، مال مویشی اگر ہلاک ہو بھی گئے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ان کے پاس پیداواری یونٹ اور بہت سارے ہیں، اس سے ان کی گاڑی چلتی رہے گی، پھر اور جانور خرید سکتے ہیں، کہیں اور ان کو جا کے چرا سکتے ہیں. تو ان کے جانوروں کو کوئی رعایت نہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فَإِنَّهُمَا إِن تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ. ان کے چوپائے جانور اگر مر بھی گئے، ہلاک ہو گئے، نقصان ہو گیا ان کا،
کوئی بات نہیں، یہ اپنے کھیتوں میں جائیں گے، اپنے باغات ہیں کھجوروں کے، اس سے پیداوار ہے، اس سے کام چلائیں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. آگے فرما رہے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے ریوڑ والے ہیں انہیں بھی تو کہیں بھیج سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، دیکھو وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَ وَرَبَّ الْغُنَيْمَ، چھوٹی چھوٹی ریوڑ بکریوں کے، اونٹوں کے، یہ جو مالک ہیں، یہ جو اگر ان کے جانور نقصان ہو گیا تو یأتینی بِبَیْتِهِ یا بِبَنِیهِ، یہ تو اپنا سارا خاندان، رشتہ دار، قبیلہ لے کر یہاں آ جائیں گے مدینہ منورہ میں، اور جو دار الخلافہ ہے، یہ جو میرا گھر ہے، اس کے سامنے دھرنا دے دیں گے اور احتجاج اور مظاہرہ شروع کر دیں گے، سب لے کر آ جائیں گے. تو مظاہرے کا تو حق ہے نا، احتجاج کا اگر زیادتی ہو تو یہ تو یہاں آئیں گے، مال روڈ پہ آ کے دھرنا دے دیں گے، اور یہ مال روڈ پر یہاں ڈی چوک میں ان کا مظاہرہ شروع ہو جائے گا، احتجاج شروع ہو جائے گا. پہلے سے احتجاج ہونے ہی نہیں دینا. یہ کیا بات ہے احتجاج کو کچل دیا؟ بھئی احتجاج ہونے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ ہے اعلیٰ درجے کی حکومت کرنے کا، حکمرانی کا یہ انداز بہت اعلیٰ ہے کہ احتجاج کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے. احتجاج ہو اور پھر اسے ختم کیا جائے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ احتجاج کی نوبت ہی نہ آنے دو. بے چینی رعیت میں ہونے ہی نہ پائے. کیوں بے چین ہو؟ حکمران اس لیے نہیں ہوتا کہ رعیت کو بے چینی میں مبتلا کرے، وہ تو انہیں سکون اور مراعات دینے کے لیے ہوتا ہے، بس وہ کام کر رہے ہیں حضرت عمر. یہ ہے اسلامی نظام، اسلامی سلطنت کے امن، معاشی حالات لوگوں کے بہتر ہوں اور امن ہو سب سے پہلے وہ دے رہے ہیں. لیکن وہ تبھی ہوگا جب قوت ہاتھ میں ہوگی، ورنہ آپ امن نافذ ہی نہیں کر سکتے. بد امن طبقہ جو ہوگا جب قوت آپ کے پاس نہیں ہوگی وہ آ کے خرابیاں شروع کر دے گا، غنڈے بدماش آ کر شرارتیں شروع کر دیں گے. تو قوت بھی ہونی چاہیے. تو قوت تو تھی الحمدللہ. حضرت عمر کے نام سے تو جتنے تھے شرارتی سب بلوں میں گھس گئے تھے، نکلتا ہی نہیں تھا کوئی باہر. تو فرمایا کہ دیکھو وہ یہاں آ کر مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے اور کہیں گے یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، نعرے لگائیں گے، اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ہمیں سے یہ زیادتی ہو گئی، ہمارا جانور ہلاک ہو گئے، ہماری زمینیں برباد ہو گئیں. یہ مظاہرہ کریں گے، وہ احتجاج کریں گے. فرماتے ہیں افتارکہم انا، کیا خیال ہے تیرا میں انہیں ایسے چھوڑ دوں گا بے یار و مددگار اور کہوں گا کچل دو ان کو، ٹینک چلاؤ، ختم کرو؟ کیا جرت، کیسے جرت ہوئی ان کو کہ یہاں کے احتجاج کریں؟ کیا یہ کر سکتا ہوں میں؟ نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا. افتارکہم انا، ان کا نقصان ہو اور میرے پاس وہ داد اپنی پریشانی لے کر آئیں اور میں ان کو ان کے حال پر چھوڑوں اور انہیں انتظامیہ کے حوالے کر دوں کہ پولیس اور وہ جیسے چاہے احتجاج کرے، تھانوں میں بند کریں اور بیرکوں میں رکھیں، ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں؟ ایسے چھوڑ دوں گا میں انہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. فرما رہے ہیں لا بالک، تیرا باپ مرے. ہنئی کو سمجھا رہے ہیں جیسے باپ مرے، بد دعا نہیں، بد دعا کا جملہ ہے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس، تیرا بیڑا غرق ہو، یہ سوچ لے غور سے. اس انداز کی بات آگے اقتصادی بات کر رہے ہیں، زر مبادلہ کی بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زر مبادلہ کتنا قیمتی ہے اور خزانے کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، قومی خزانے کو، اسے برباد نہیں ہونے دوں گا میں. پیسے کی ضرورت ہے مولوی کو، جب عمر کو ضرورت ہے تو مولوی کو ہے ہی نہیں ضرورت، لیکن حلال پیسے کی. تو یہ سمجھنا پیسے کی ضرورت نہیں، میں اللہ والا درویش ہوں. ایسے درویشوں کو حضرت عمر پٹائی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، کوڑے سے دماغ ٹھیک کر دیتے تھے. اگر وہ آج آ جائیں تو جتنے درویش ہیں انہیں مار مار کے ان کا کچومر نکال دیں گے کوڑوں سے، جنہوں نے ساری امت کو برباد کر رکھا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ پیسہ ضائع کرنے کے لیے درہم دینار یہ جو ہے یہ تیرا باپ نہ رہے،
آگے فرماتے ہیں فالماء والکلأ ایسر علی من الذهب والورق. عقل سے کام لے، دیکھو اس کی تربیت کر رہے ہیں. وہاں وہ اگر انہیں صرف گھاس اور پانی ملتا رہے تو وہ خوش ہیں. جانور کو کیا چاہیے؟ گھاس اور پانی. رضائی تو نہیں چاہیے نا، نیچے گدا بھی نہیں چاہیے اسے، کرسی بھی نہیں چاہیے، اے سی بھی نہیں چاہیے، کمرہ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں. اسے کیا چاہیے؟ گھاس اور پانی. تو یہی خرچ ہو رہا ہے نا وہاں. تو انہیں اگر روکے گا کہ نہیں نہیں گھاس پانی، تو وہ نکل کر باہر آ کے احتجاج کریں گے. پھر مجھے ان کو ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے درہم اور دینار، ڈالر اور پاؤنڈ دینے پڑیں گے. مجھے زر مبادلہ خرچ کرنا پڑے گا. او ہو تمہارا کتنا نقصان ہوا؟ وہ کہے گا جی میرے تو 1000 دینار برباد ہو گئے. کہے گا 2000 دینار برباد ہو گئے، اتنے ہزار درہم برباد ہو گئے. تو میں انہیں دوں گا. کہاں سے دوں گا؟ بیت المال سے. سرکاری خزانے کا نقصان ہوا نہیں ہوا؟ اور اگر وہ وہیں رہتے تو کس پہ گزارا ہو رہا تھا ان کا؟ گھاس اور پانی پر. اور وہ کیا عمر خرید رہا تھا؟ وہ تو قدرتی آ رہا تھا. گھاس زمین سے قدرتی پیدا ہو رہی تھی، آسمان سے پانی برستا ہے، وہ حوض اور تالابوں میں پانی بھر جاتا ہے، اس پہ ان کی گاڑی چل رہی تھی. ایک پائی حکومت کو خرچ نہیں کرنی پڑ رہی ان کے لیے. تمہاری اس پالیسی کی وجہ سے اگر تم نے کی تو حکومت کو اتنا خسارہ اور نقصان ہوگا. یہ معاشی پالیسی پر نظر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. زر مبادلہ کو بچا رہے ہیں، اسے ناپ تول کے خرچ کر رہے ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے، پل بنانے ہیں ان پہ خرچ ہوگا، راستے بنانے ہیں ان پہ خرچ ہوگا، ڈاک کا نظام ہے اس پہ خرچ ہوگا، مواصلات پہ خرچ ہوگا، میڈیا پہ خرچ ہوگا. میڈیا کا بہت بڑا نظام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس پہ خرچ ہوتا تھا. ڈاک کے نظام پہ خرچ ہوتا تھا. غریبوں کے وظیفے، بے روزگاروں کے وظیفے، جو ریٹائر ہو گئے فوجی افسران ان کے وظیفے، یہ سب ملتے تھے، سب دیے جاتے تھے. تو یہ پیسہ ان پہ خرچ کرنے کے لیے، یہ اس طرح خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ تم غلطیاں کرو اور بھگتے حکومت. آج یہی اندھیر نگری سب جگہ ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایات دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو بخدا انہم لیرون، وہ یہی گمان کریں گے کہ تم نے ان پر، کہ ان قد ظلمتہم، کہ میں نے ان پر زیادتی کی. نام میرا آئے گا، نام خلیفہ کا آئے گا، کیونکہ میری پالیسی ہے، اس پر تم تو اس پر عمل کرو گے. تو تم اگر اس طرح کرو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ میں نے، یعنی عمر نے ان پہ ظلم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ انہا لبلادہم، یہ تو ہماری بستیاں، آبادیاں ہیں، جدی پشتی یہاں بیٹھے ہیں. قاتلوا علیہا فی الجاہلیۃ واسلموا علیہا فی الاسلام، اس کی حفاظت کے لیے جاہلیت میں ہم قتال کرتے رہے، اپنے حدود کی، اپنے علاقے کی، وطن کی، اور اسلام لانے کے بعد بھی ہم نے یہاں کیا کیا؟ اسی پر ہم اسلام لائے، اسی بستی میں، اور اسلام لانے کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھو کتنی عادلانہ، کتنی بصیرت والی گفتگو ہے، جس میں اقتصادیات بھی آ گئی، معاشیات بھی آ گئی، اور فوجی تیاری بھی آ گئی، جنگی چیزیں بھی آ گئیں، چھاؤنی، ہر چیز اس میں بیان ہو رہی ہے. قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لولا المال، اگر چھاؤنیوں کے لیے ٹینک توپوں کی، بختر بند گاڑیوں اور ان جیپوں کی ضرورت نہ ہوتی جو مجھے ضرورت ہے جہاد کے لیے. گھوڑے، ٹینک توپ ہی تو ہوتے ہیں نا گھوڑے اس زمانے میں، بختر بند گاڑیاں اور جیپوں کی مانند ہے. آج کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں بھائی، یہ آج کے دور میں گفتگو کر رہا ہوں تو آج کی اصطلاحات بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، ملک کی حفاظت کے لیے یہ ساز و سامان نہ ہوتا، الذی احمل علیہ فی سبیل اللہ، جن پر میں سوار کر کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مجاہدوں کو بھیجوں گا، تو ما حمیت علیہم من بلادہم شبرا، ان کی آبادیوں میں سے ایک بالشت زمین بھی سرکاری تحویل میں نہ لیتا میں. اس ضرورت کی وجہ سے لینی پڑ رہی ہے، یہ میں اپنی تحویل میں لے رہا ہوں، اور وہ ان کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، ساری سلطنت کا فائدہ ہے، قومی مفاد کی خاطر یہ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایک بالشت بھی میں اس میں سے نہ لیتا.
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسیات بھی آ گئی، جہادیات بھی آ گئی، معاشیات بھی آ گئی، اقتصادیات بھی آ گئی، غریب پروری بھی آ گئی، رعیت کے معمولی مسائل سب آ گئے، اور حکمران اور بڑے اور رئیسوں کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے وہ بھی آ گیا کہ قانون سے کوئی بالا نہیں، چاہے حضرت عثمان ہو، چاہے عبد الرحمن بن عوف ہوں رضی اللہ عنہما، کوئی رعایت نہیں ہوگی، قانون سے کوئی بالا نہیں۔ کتنا زبردست نظام ہے اسلام کا، تبھی تو 1200 سال اللہ کے فضل سے اسلام واحد سپر طاقت تھا۔ پھر ہم نے عمر والی چیزیں چھوڑ دی رضی اللہ تعالیٰ، ہم مستی میں آ گئے، ظلم زیادتی میں آ گئے، اللہ نے خلافت چھین لی، تخت سے اٹھا کے نیچے پھینکا منہ کے بل، آج تک ذلیل ہیں اور جوتے پڑ رہے ہیں ہم پر، اور کافروں کے جوتے پڑ رہے ہیں۔ کبھی ہندو جوتا مارتا ہے ہمیں، کبھی سکھ مارتا ہے جوتا، کبھی یہودی مارتا ہے، کبھی عیسائی مارتا ہے، کبھی چین مارتا ہے، کبھی روس مارتا ہے، یہ ہمیں جوتے مار رہے ہیں، حتیٰ کہ قادیانی بھی مارتے ہیں، ورنہ قادیانیوں کی کیا اوقات ہے؟ اسلام مضبوط ہوتا تو عذر مرزا بولتا زبان سے، اسی وقت اس کی گردن دبوچ کے اسلام زبان باہر نکال کے پھینک دیتا اس کی، ختم۔ حضرت عمر ابو بکر نے کیا کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سزا یہ ہے، وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ 2-4 تھے، سب ختم ہوتے، بعد میں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیوں پنپ رہے ہیں؟ ان کا پنپنا اور ان کا رہنا یہی ہم پر ہماری ٹھکائی اور پٹائی ہے، یہ سب اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ دے، دین کے عالم کو بلند کرنے کی توفیق دے، حکمرانوں کو، جرنیلوں کو جو عالم اسلام کے ہیں، اور ہم میں جذبہ جہاد دے، شوق شہادت دے، ایمانی غیرت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔